إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز جسے اسلام کہتے ہیں، جسے توحید کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اسی کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی کے سامنے سجدہ کرنا، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں ہاتھ اٹھانا، اسی کے دربار میں آنسو بہانا، اپنے ضروریات اس کے دربار میں پیش کرنا، اسی پر بھروسہ اور یقین توکل رکھنا، اللہ رب العالمین نے اس کے فضل سے میرے اور آپ کی زندگی میں یہ چیز عطا کی۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی انعام ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین مال انسان کو دیتا ہے اور چھین لیتا بھی ہے۔ مال دولت آتی جاتی چیز ہے، شہرت، لوگ آج آپ کی اچھائی دیکھیں، تعریف کریں گے، کل ایک بھی برائی یا غلطی آپ کی دیکھیں گے، سر عام آپ کی آپ کے خلاف بولنے لگیں گے، آپ کے خلاف کہنے لگیں گے، عزتیں آتی جاتی رہیں گی، لیکن یہ جو قیمتی سرمایہ ہے توحید کا، یہ اللہ رب العالمین اپنے چاہنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جو توحید ہے میرے اور آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے،
تو انسان پر ضروری بنتا ہے کہ اس قیمتی چیز کو سب سے پہلے اپنے دلوں میں، دماغ میں، اپنی زندگی میں بٹھائے رکھیں کہ توحید سب سے بڑی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب ہمارے دل و دماغ میں آئے گا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ہمارے دل میں اپنے آپ یہ بھی آ جائے گا، تو اس قیمتی چیز کی کیسے ہم حفاظت کرنی چاہیے، کیسے ہم اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی سمجھا دیا۔ ابو بکر صدیق، ترمذی کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو میری امت میں جو ہے چونٹیوں سے زیادہ پوشیدہ طور پر انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، یہ بدعات ہو یا خرافات ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شریک، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت، یاد رکھو تمہاری زندگی میں ایسے داخل ہوگی جیسے چونٹیوں کا، ہمیں پتہ نہیں چونٹیاں چل رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ویسے ہی ہماری زندگی میں شرکیات آ جائیں گے، یہ شرکیات آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی صلاۃ ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ، اللہ کے نبی صرف مسائل بیان نہیں کرتے تھے، اس کا سلوشن بھی بتایا، کہا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں جس کو تم پڑھتے رہو گے تو تم چھوٹے شرک سے بھی بچ جاؤ گے، قلیل شرک سے بھی بچ جاؤ گے، بڑے شرک سے بھی بچ جاؤ گے، بڑے کفریات بدعات سے ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ ابو بکر نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم دعا سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا کرو صبح و شام، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک ما لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ ایسے کفریات، ایسے شرکیات سے میں پناہ چاہتا ہوں جو ہمارے اندر پوشیدہ طور پر ہمارے لا علمی کی وجہ سے ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما ان چیزوں سے، اے اللہ ان چیزوں سے، ان شرکیات سے، ان بدعات سے، ان کفریات سے میں استغفار کرتا ہوں جو ہم کرتے جانتے ہوئے بھی اس چیز کو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے اندر توحید کی فکر کرتے رہنا یہ مومن کی علامت ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے، حنظلہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حنظلہ سے ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ مجمعین، اے حنظلہ بتاؤ کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، اے ابو بکر، اے صدیق، اے اللہ کے رسول کے دوست، میں منافق ہو گیا ہوں، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ بتاؤ، ابو بکر نے پوچھا بتاؤ کیا وجہ ہے، منافق کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو؟ کہا کہ میں جب اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں، نبی کی باتیں جب میرے کانوں میں پڑتی ہیں، نبی کی صحبت میں میں جب بیٹھتا ہوں، نبی کا دیدار جب تک ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہمارا ایمان ساتویں آسمان پر ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنے ایمان میں مضبوطی اور بڑھوتری محسوس کرتے ہیں۔ اے ابو بکر، جیسے ہی نبی کا چہرہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار میں، گھر میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی کے مجلسوں میں ہوتی ہے۔ ابو بکر نے کہا یہ میرا بھی حال ہے، تمہارا مسئلہ نہیں، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، چلیے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کیا ماجرا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سوال جو ہے مسئلہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ایمان ویسے ہی برقرار ہوتا جیسے میری مجلس میں تمہارا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اگر تمہارا ایمان ویسے ہی برقرار ہوتا، یاد رکھو
چلتے ہوئے فرشتے تمہیں مصافحہ کرنے لگ جاتے، اتنا ایمان تمہارا بڑا ہو جاتا کہ تم اپنے اہل و عیال میں بھی وہ ایمان پاتے، سلام تمہیں فرشتے کرنے لگ جاتے، مصافحہ تمہیں فرشتے کرنے لگ جاتے۔ ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا لوگوں یاد رکھو ایمان بڑھتا ہے، میری مجلس میں ایمان بڑھتا ہے، اپنے جو ہے گھر والوں کے پاس تم جاؤ گے ایمان گھٹتا ہے، ایمان گھٹنا بڑھنا یہ جو ہے عام سی بات ہے، یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا لیکن ہماری زندگیوں میں خیال آنا، ہماری زندگیوں میں کوشش ہونا، یہ تڑپ ہونا کہ جو قیمتی چیز ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، یہ قیمتی چیز کو ہم اپنی زندگی میں کسی بھی حالت میں ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی یہ توحید کی جو نعمت ہے، دنیا اگر ہم سے چھینی جا رہی ہے، دنیا کیا ہے، ہمارے جسم میں 100 جانیں بھی ہو، ایک ایک کر کے اس توحید اسلام کے لیے نکلی جا رہی ہو، 100 جانیں اس کے لیے قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیں۔ کیوں؟ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کی قسم اسی توحید کی وجہ سے، اسی اللہ کی الوہیت کی وجہ سے، اسی رب کی ربوبیت کی وجہ سے، انہی سجدوں کی وجہ سے، انہی توکل کی وجہ سے، انہی یقین کی وجہ سے، انہی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کی وجہ سے رب العالمین مجھے اور آپ کو جزا دیتا ہے، جنتیں دیتا ہے، اپنے فضل و کرم کے بعد نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرات آج ہماری زندگیاں دیکھیں، جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، داڑھیاں ان کے چہروں پر نظر آتی ہیں، وہ اپنا نام اسلام، اپنے نام کو اسلام سے جوڑتے ہیں، لیکن ان کا عملی زندگی، ان کی عملی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ قبروں کے مجاور ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے پٹکریاں لٹکی ہوئی ہیں، ناریل لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جسموں میں تاگے لٹکے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ پر، کوے پر، بلی پر، یہ نہ جانے دنیاوی کتنے غلاظتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کی زیارت کی، دیکھا وہ بیمار انسان تڑپتے ہوئے اپنے بازو میں ایک دھاگا لگایا ہوا تھا، دھاگا باندھا ہوا تھا۔ حذیفہ بن یمان نے سختی کے ساتھ اسے کاٹ کر پھینکا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ کیا بات ہے؟ رب العالمین شفا دینے والا ہے، رب العالمین جو ہے صحتیں دینے والا ہے، رب العالمین ہمیں آزمائش کے طور پر بیماریاں نازل کرنے والا ہے، تم اس دھاگے کو باندھ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر رہے ہو۔ حضرات یاد رکھیں، آج کہنے کو تو ہم مسلمان ضرور ہیں، ہماری زندگی میں اسلام سبحان اللہ کہنے کے لیے صرف ہے، واللہ اگر عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم اللہ سے اتنے جو ہے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم اتنے جو ہے دور ہیں۔ یاد رکھے مسلمانوں، یاد رکھے، اللہ کے لیے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، رب العالمین کی مخلوق اس کائنات میں بھری ہوئی ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العالمین کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ سمندر کو چلے جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اللہ کی قسم مچھلیوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم پاؤ گے۔ آسمان پر پھیرو، آسمان کے چکر لگاؤ، پرندوں کو تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پاؤ گے۔ آسمان کی چھت پھاڑ کر دیکھو، اتنے فرشتے جن کی تعداد نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے پائیں گے۔ حد تو یہ ایک پتھر کو پھاڑ کر چیر کر دیکھو، وہاں سے کیڑا نکلے گا جو اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ اللہ کی قسم ہم گنہگار مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری بالکل ضرورت نہیں، اور یاد رکھے ہر سانس میں ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہمارے لیے اللہ ایک ہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے لیے مخلوقات بہت ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں کہ ایک انسان عبادت گزار ہو جائے، انسان عبادت گزار ہو جائے اور اس کی عبادت سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اگر سارے لوگ، سارے انس، سارے جن،
سارے مخلوقات مل کر سب سے بہترین عبادت گزار بن جائیں، تو یاد رکھو اس عبادت کی وجہ سے اس عبادت کی وجہ سے رب العالمین کی ملکیت میں، رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر سارے لوگ مل کر اللہ کی بغاوت پر اتر جائیں، شرک پر اتر جائیں، اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، اللہ کی قسم سارے انسانیت، سارے جن، سارے مخلوقات مل کر اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، رب کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین انسان کی آزمائشیں اس دنیا میں کرتا رہتا ہے، وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہی انسان ان ابتلا و آزمائش میں کامیاب اور سکون کی زندگی گزارتا ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے گہرا ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، یہی انسان اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں پریشانیاں زندگی کا جز ہے۔ آج ہم لوگ ہر طریقے سے پریشان ہیں، گھر میں بیوی بچوں سے پریشان ہیں، پڑوسیوں سے پریشان ہیں، کوئی بزنس کو لے کر پریشان ہے، کوئی مال و دولت کو لے کر پریشان ہے، کوئی شہرت یا جو ہے فلاں دنیا کو لے کر پریشان ہے۔ یاد رکھیں یہ پریشانیاں اسی وقت ہوں گی جب ہماری زندگی میں اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے تعلق، اللہ سے جڑنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا، وہ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے لوگو، تم کو کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں کوئی آزمائش آ جائے، دنیا والوں کے در پر نہ جاؤ، فوراً رب کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، رب کے دربار میں سجدہ کرنے لگ جاؤ، تم اللہ سے مدد مانگو۔ کیسے؟ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دو ہفتے پہلے سبحان اللہ لوگوں کے کہنے پر ہم بنگلور میں ایک بڑی جماعت جو ہے جمع کیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں لوگوں کا سمندر ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ لوگ یاد رکھیں، ہمیں جہاں تک نگاہ گئی وہاں تک ہمیں لوگ نظر آتے گئے۔ سبحان اللہ، وہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ وہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں جن کی مدد ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ لیں، اللہ کے پاس نہ پوچھیں۔ سبحان اللہ، ہمارا سمندر جیسے لوگ ہمارے یہاں بنگلور میں جمع ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان مسجدوں میں 5 وقت اللہ رب العالمین کامیابی کی طرف، جنت کی طرف، آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ آج ہماری صفیں خالی ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر مسائل حل کرنے جائیں گے۔ آج دسمبر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دسمبر جو ہے بابری مسجد کو ٹوٹے ہوئے جو ہے ان ایام کے ان دنوں کی جو ہے بات ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی حالت میں بیان کرتا ہوں، اگر ایک آدمی داڑھی کو کٹائے ہوئے، ٹائٹ پینٹ جو ہے ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں چین، گلے میں چین ڈال کر مسجد کے باہر، دور نہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہم کو ان مسجدوں کے خلاف جو ہے، ان مسجدوں کو بچانے کے لیے ہم کو فلاں جگہ جمع ہونا ہے، فلاں جگہ ہمیں جمع ہونا ہے، ہماری قوم ایسی ہے، اس کی بات مانتے ہوئے ہم وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہماری زندگی میں اللہ سے تعلق نہیں ہے، سمندریا ساری کائنات مل کر آوازیں لگا لے، تقریریں کر لے، التجا کر لے، بھیک مانگ لے، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے برخلاف آؤ، شریعت کیا کہتی ہے؟ من صلی صلاۃ الصبح
یاد رکھو جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ضمانت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین جس کی حفاظت پر اتر آئے؟ کون ہے اس کا نقصان پہنچانے والا؟ ساری کائنات مل کر اس کی مخالفت بھی کرے، رب العالمین اس کی حفاظت میں اتر آئے، اس کے چھاؤں کو بھی وہ انسان لوگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہا لوگوں یا ابن آدم، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، جو صبح کی 4 رکعت کی حفاظت کر لے، صبح میں 4 رکعت کی حفاظت کر لے، اکفک آخرہ، میں رات تک، شام یا رات ہونے تک میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں سجدے کر کے دیکھو، یہ کافر کیا، ساری کائنات مل کر تمہیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی قسم آج ہم سوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بلیوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، آج ہم کافروں سے ڈر رہے ہیں، جو بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، جو گندگیوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کون ڈر رہے ہیں؟ جن کا خدا رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ مسلمان اس سے ڈر رہے ہیں، کیوں؟ ہم اللہ سے تعلق ختم کر لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے 4 رکعت، ابن تیمیہ، ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے 4 رکعت کون سے؟ اس میں شدید اختلاف ہوا، کہا یہ صلاۃ الضحیٰ ہے، یہ چاشت کے وقت کی نماز ہے۔ ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ فجر کے 2 سنت اور 2 فرض ہیں۔ چلیے اگر ضحیٰ کی بات بھی مان لیں گے تو کون بے نمازی ضحیٰ پڑھے گا؟ اشراق کی نماز بے نمازی پڑھے گا؟ جس سے فجر میں نہیں اٹھا جا رہا ہے وہ جو ہے اٹھ کر جو ہے اشراق کی نماز پڑھے گا۔ ابن تیمیہ کہتے جو صلاۃ الضحیٰ کا پابند ہو، لازمی طور پر، یہ یقینی طور پر جو ہے یقینی کیفیت ہے کہ اس سے فجر کی 2 رکعت اور فجر کی سنتیں ادا کی ہوتی ہے۔ ذرات اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے تم 4 رکعت کی حفاظت کرو، پورا دن، اللہ اکبر، پورا دن ارحم الراحمین عرش والا تمہاری حفاظت میں اتر کر آئے گا، عرش والا تمہاری حفاظت میں اتر کر آئے گا۔ یاد رکھو ایک انسان اللہ رب العالمین کے محبت کے دعوے کرے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ دعوے جھوٹے ہیں، وہ اس اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر انسان کی ایمان کی کیفیت کو دیکھنا چاہو تو بس اس کی زندگی میں فجر کی پابندی دیکھ لو، اس کی زندگی میں فجر کی پابندی دیکھ لو۔ سلف سے پوچھا گیا اے بتائیں فجر کا وقت کیوں اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا شفاف کیوں ہوتا ہے؟ لماذا جو الصبح نقی، کہا گیا اتنا پاک صبح کا وقت کیوں ہوتا ہے؟ سلف نے کہا لِأَنَّهُ يَخْلُو مِنَ الْمُنَافِقِينَ، اس لیے کہ یہ وقت منافقوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ منافقین سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رب العالمین کی رحمتیں اس وقت برستی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ارحم الراحمین کے دربار میں 5 وقت سجدہ کرے، تڑپے، روئے، اپنے مسائل رکھے اور رب العالمین اسے ایسے ہی چھوڑ دے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو شرم آتی ہے ایسے بندے کے ہاتھ واپس لوٹائے جو اللہ پر مکمل یقین رکھ کے رب العالمین کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کی دشمنی مول لی، سارے قوم، صرف 1-2 نہیں، باپ نہیں، خاندان نہیں، پوری قوم مخالفت تھی، پوری قوم اپوزٹ تھی، بس ان کا تعلق ارحم الراحمین سے تھا، اللہ سے تھا۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے آگ میں بھی انہیں بچا لیا، آگ میں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا۔ وہ نبی تھے ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اپنی کتاب سیر میں ذکر کیا ہے۔ یہ اسود العنسی جو نبوت کا دعوے دار تھا یمن میں، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، ابو مسلم
یہ اللہ کے نبی کے دور میں تو اسلام لائے، لیکن اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اسلام تو لائے یمن میں، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، نبی کو نہ دیکھتے ہوئے ان کی ایمان کی کیفیت، من کبار التابعین امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں اسود علی انسی، یہ نبوت کا دعوے دار انہیں امتحان کے طور پر آگ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، آگ میں ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو جس طرح آگ سے بچا لیا، اللہ رب العالمین نے ابو مسلم الخولانی کو بھی آگ سے بچا لیا۔ یاد رکھو، یہ تڑپتے ہوئے آگ کے انگارے، خواہ وہ حکومت کے طور سے ہو، حکومت کی جانب سے ہو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، اسی وقت بجھ سکتے ہیں جب اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے سامنے تڑپنے والے ہو جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہو جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، تم میرے سامنے تڑپو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کر دیتا ہوں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے، ساری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے تعلق جڑنے کا ایک سب سے پہلا ذریعہ میں نے بتایا کہ ہماری زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹنی پائے، کبھی ہم اللہ کے دربار سے کبھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار سے جو ہے دور بھاگیں۔ سب سے پہلے ہم نماز، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان، ترمذی کی روایت ہے، ایک انسان رات میں سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کفتاہ، تو اللہ رب العالمین کے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کفتاہ کا مطلب کیا ہے؟ 3-4 چیزیں لکھی ہیں۔ کہا تہجد پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے، وہ تہجد نہ بھی پڑھے اللہ رب العالمین تہجد کا ثواب اسے دے دیتے ہیں۔ دوسری تفسیر کہی گئی کہ وہ شیطانوں سے، جنوں سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو زیادہ راج ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین سارے مخلوقات پر اس پر کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جن ہو، انسان بھی ہو، انسان بھی تکلیف پہنچ، انسان ہو، جانور ہو، کفتاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صرف 2 آیتیں آمن الرسول سے آخری سورت تک جو انسان 2 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کفتاہ، رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر لگائے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے رہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے ہوں۔ یاد رکھیں، آج یہ خطبہ میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ درس دینا چاہتا ہوں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کی قسم، جب تک ہم اللہ کے حفظ و امان میں نہیں آ جاتے، یہ مخلوق ہمیں تڑپاتے رہیں گے، ہمیں رلاتے رہیں گے، ہمارے دلوں کا چین و سکون چھینتے رہیں گے۔ جب ہم اللہ کے تعلق میں آ جائیں گے، اللہ کی ضمانت میں آ جائیں گے، واللہ ہمارے گھروں میں چولہا بھی نہ جلے۔ جس طرح اللہ نے نبی کو سکون دیا تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی رب العالمین ہمیں بھی سکون اور اطمینان عطا کرے گا، اطمینان کی زندگی دے گا، بادشاہت کی زندگی دے گا، سکون اور اطمینان کی زندگی دے گا۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، یاد رکھو ہمیں اپنے چھاؤں سے بھی ڈرنا پڑے گا، ہمیں اپنے جو ہے گناہوں سے بھی ڈرنا پڑے گا، اور ہمیں حکومت بھی نہیں چھوڑے گی، اچک لے جائے گی۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، رب العالمین ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہر حال میں کیسے بھی ہمارے دن چل رہے ہوں، ہماری زندگی کیسی بھی چل رہی ہو، اللہ رب العالمین ہر وقت ہر لمحے ہمیں نمازی بنائے
اور یاد رکھے خیر خیر کو جنم دیتا ہے، نیکی نیکی کو پیدا کرتی ہے، نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑا خیر ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو اس سے آپ کی زندگی میں بہت سارے خیر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی زندگی میں نماز عطا فرمائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں نماز پڑھنے والا مسلمان بنائے، جو ہے ٹھنڈی ہو یا گرمی، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو اس کے سامنے سجدے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری جماعت اور ہمارے قبیلے والوں کو اللہ رب العالمین نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے۔ خاص طور پر جو خاص احادیث آئی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے رمضان میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ آیتیں پڑھنی ہیں، یاد کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت سے نوازے، ان کی زندگی میں خیر و عافیت اللہ رب العالمین نازل کرے۔ انہوں نے یاد کی یا اللہ اس یاد کی ہوئی چیز کو تو ہمیں محفوظ، ہمارے دلوں میں محفوظ فرما، اور اس کو پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دو آیتیں پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، ذکر کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نوازے۔ ہم میں سے جو قرض میں ہیں، اللہ رب العالمین پر رزق کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔